بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو دا آن لائن ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کلاس آف سیکنڈ ایئر۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ساتھ ساتھ آپ لیکچر سن کے اس کو یاد بھی کر رہی ہوں گی۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ کھیلوں کی افادیت اور اہمیت کے اوپر ہی ہے۔ اس میں آپ کو آج کھیلوں کی افادیت اور اہمیت کے بارے میں پڑھانے جا رہی ہوں۔ اس کا ہاف کویسچن جو تھا وہ میں نے آپ کو کروا دیا تھا، اور مزید ہاف جو ہے وہ آج ہم انشاءاللہ تعالی جو ہے اس کو کریں گے۔ تو آئیے اپنے آج کے لیکچر کی طرف چلتے ہیں۔ کھیلوں کی افادیت اور اہمیت میں جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے اس میں پہلا پوائنٹ ہے پریشانیوں کا خاتمہ۔ کھیل ایک فرد کو پریشانیوں سے نجات دلاتے ہیں۔ ایک فرد جب کھیل میں ہوتا ہے تو اس کی ساری توجہ اپنے کھیل کی طرف ہوتی ہے۔ اگر اس کو کوئی پریشانی ہے تو جتنی دیر وہ کھیل کے میدان میں ہے اس کو پریشانی کا احساس نہیں ہوتا، اور کھیل کے بعد بھی وہ کافی حد تک پرسکون نظر آتا ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کھیل کسی حد تک پریشانیوں سے نجات دلاتے ہیں۔ ہاں جی، کھیل جو ہیں وہ انسان جتنا بھی پریشان ہوتا ہے، جتنا بھی اداس ہوتا ہے، کوئی دکھ درد، کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو فزیکل کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان میں پارٹیسپیٹ کرنے سے ایک فرد جو ہے ان پریشانیوں کو وقتی طور پر بھول جاتا ہے، کیونکہ وہ کھیل میں لگ جاتا ہے، اس کا سارا دھیان کھیل میں ہوتا ہے۔ اس لیے اس کا دماغ جو ہے وہ اس وقت اس چیز کو نہیں سوچتا، اس چیز سے وہ نکل آتا ہے۔ تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کھیل جو ہیں وہ کسی حد تک پریشانی کا احساس نہیں ہونے دیتے، اور بلکہ کافی حد تک جو ہے یہ پریشانیوں سے ہمیں نکال دیتے ہیں، اور انسان ایک تو فزیکلی فٹ ہوتا ہے، ایک مینٹلی اسٹرانگ ہوتا ہے، اور اس طرح کی تمام جو پریشانیاں ہوتی ہیں وہ اس سے نکل آتا ہے۔ کیونکہ جتنی دیر وہ کھیل میں لگا رہے گا اتنی دیر اس کو اس دکھ درد تکلیف کا احساس نہیں ہوگا، اس پریشانی کا احساس نہیں ہوگا جس میں وہ مبتلا تھا۔ تو پریشانیوں کا خاتمہ جو ہے وہ کھیل کرتے ہیں، اور کھیل جو ہے پریشانیوں کے خاتمے کا باعث بنتے ہیں، اس سے نجات دلاتے ہیں۔ لہٰذا کھیلوں کی افادیت اور اہمیت کو ہر زمانے میں تسلیم کیا گیا ہے، اور ان کے تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ آج کے جدید دور میں بھی کھیل جو ہیں وہ ہمیں پریشانیوں سے بچاتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حب الوطنی کا جذبہ۔ کھیل جو ہیں حب الوطنی کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ایک کھلاڑی جب کھیل رہا ہوتا ہے تو اس کے سامنے اپنے ملک کی عزت ہوتی ہے، اور وہ اپنے مفاد کو خاطر میں نہیں لاتا اور صرف ملک کے لیے کھیلتا ہے، اور یہی حب الوطنی اسے عام زندگی میں بھی وطن سے محبت کا درس دیتی ہے۔ اب دیکھیں، ایک ہمارے جیسے کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہے، یا کوئی بھی کسی بھی کھیل کی ٹیم لے لیں، پاکستانی کوئی بھی ٹیم ہو، کسی بھی کھیل کی ٹیم ہو، جب وہ دوسرے کنٹریز میں پارٹیسپیٹ کرتی ہے، کھیلنے کے لیے جاتی ہے، تو وہ صرف اپنی ذات کے لیے نہیں کھیلتی کہ میں جیتوں گی تو میرا نام ہوگا، وہ اپنے پورے ملک یعنی کہ پاکستان کے لیے کھیلتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پاکستان کا نام روشن کرتی ہیں۔ اس طرح ان کے اندر جو ہے وہ حب الوطنی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اپنے وطن سے محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اپنے وطن سے عقیدت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے،
وہ اپنے وطن کی خاطر جب کھیلتے ہیں تو زیادہ اچھے طریقے سے کھیلتے ہیں، ان کے اندر جوش اور جذبہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، وہ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بڑھ کر آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور تمام جتنے بھی ان کے ساتھی پلیئرز ہوتے ہیں وہ بھی، اور نہ صرف وہ خود بلکہ ان کی تمام ٹیم جو ہے وہ اپنی ذات کو ایک طرف کرتے ہوئے صرف اور صرف اپنے ملک کا نام روشن کرنے کے لیے کھیلتے ہیں، یعنی ان کے اندر وطن سے محبت کا جذبہ اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ انہیں اپنی ذات تک نظر نہیں آتی۔ تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہی حب الوطنی کا جذبہ نہ صرف کھیل کے میدان میں بلکہ عام زندگی میں بھی ان کے اندر جو ہے حب الوطنی کا جذبہ، خدمت خلق کا جذبہ، ایک دوسرے سے پیار کرنے کا جذبہ، یہ تمام چیزیں ان کے اندر جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ نہ صرف اپنا خیال کرتے ہیں بلکہ اپنے تمام جتنے بھی اپنے بہن بھائی رشتہ دار ہیں، ہمسائے ہیں، ان تمام کے ساتھ وہ محبت اور پیار سے رہتے ہیں، ان کے ساتھ محبت اور تعاون بھرا سلوک کرتے ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کا احترام کرتے ہیں، نہ صرف ان کا احترام کرتے ہیں بلکہ جتنے بھی اور لوگ ان کی زندگی میں شامل ہوتے ہیں وہ ان کا بھی احترام کرتے ہیں، ان سے بھی محبت کرتے ہیں، اور یہی محبت کا جذبہ جو ہے جذبہ حب الوطنی جو ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ پھر ہے 14 پوائنٹ پر قوت فیصلہ کی صلاحیت۔ یہ بات حقیقت ہے کہ کھیل میں افراد کی قوت فیصلہ میں اضافہ کرنے کا جو ہے وہ باعث بنتے ہیں۔ کھیل میں کھلاڑی کو بعض دفعہ ایسے مواقع ملتے ہیں جہاں اس کو جلد فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ مثلاً فٹ بال کے کھیل میں ایک کھلاڑی جب بال کو لے کر آگے گول پوسٹ کے قریب جاتا ہے تو اس کو فوری طور پر فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ گول پوسٹ میں کک کرے یا اپنے کھلاڑی کو پاس دے۔ اس طرح کئی موقعوں پر وہ سوچتا ہے، یہی سوچ اس کی قوت فیصلہ کی صلاحیت جو ہے اس میں اضافہ کرتی ہے۔ ہاں جی، یہ بہت ہی اہم چیز ہے کہ ایک فرد جو ہے، ایک پلیئر جو ہے، اس میں قوت فیصلہ یعنی کہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، وہ بر وقت فیصلہ کرتا ہے، وہ سوچتا ہے، اس میں ہمت آتی ہے، اس میں طاقت آتی ہے۔ بعض اوقات گیمز میں فوری فیصلہ لینا بہت ضروری ہوتا ہے، اگر فوری فیصلہ نہ کیا جائے تو جیتی بازی بھی ہاری جا سکتی ہے، اور بر وقت فیصلے سے ہاری ہوئی بازی بھی جیتی جا سکتی ہے۔ فار ایگزامپل کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے، لاسٹ اوور ہے، لاسٹ بال ہے، اور میچ جو ہے وہ ایک رن سے جو ہے، ایک رن کے فرق کے ساتھ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس نے بالر نے آخری بال کروائی، بیٹس مین نے اس بال کو کھیلا، اور جیسے ہی بیٹس مین اس بال کو کھیلتا ہے، اب یہاں پر وہ جو ہے وہ کیچنگ پوزیشن ہوتا ہے، یعنی کہ وہ کیچ ہو سکتا ہے، وہاں پر 3 پلیئرز کھڑے ہیں، لیکن یہاں پر فیصلہ اس نے لینا ہوتا ہے کہ آیا میں پکڑوں گا، پر وقت فیصلہ، فوری فیصلہ ہوگا نا، کہ تینوں پکڑنے کی کوشش کریں گے تو ایک بھی نہیں پکڑ سکتا۔ ایک فرد نے فوری بر وقت فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اے بی سی کون سا پلیئر پکڑے گا، تو یہاں پر یہ چھوٹے چھوٹے فیصلے ہوتے ہیں، بر وقت ہوتے ہیں، اور انہی فیصلوں کی وجہ سے میچ ہار یا جیت میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح فٹ بال کی اگزامپل آپ کو میں دیتی چلتی ہوں کہ فٹ بال کا اگر میچ ہو رہا ہوتا ہے تو ایک کھلاڑی جب اس کو بال کو لے کر گول پوسٹ کے قریب پہنچ جاتا ہے، اب یہاں پر اس نے فوری فیصلہ کرنا ہے کہ آیا وہ خود جو ہے وہ گول اچھے طریقے سے کر سکتا ہے، یا وہ اپنے ساتھی کو پاس دے دے تو وہ اچھے طریقے سے اس کو گول جو ہے وہ کرے گا۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ ان میں قوت فیصلہ کی صلاحیتیں جو ہیں وہ پیدا کرنے کا باعث بنتی ہیں، ان میں بہت ہی زیادہ جو ہے ان کے جو مینٹل لیول ہے وہاں تک پیک پر جا کے جو ہے اس کی مدد کرتی ہیں، اور اس کے میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ تفریح مہیا کرنا، اور یہی نہ صرف یہی پر قوت فیصلہ جو ہوتی ہیں، عام زندگی میں بھی بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں جن کو فوری طور پر لینا ہوتا ہے، یا کچھ اہم فیصلے ہوتے ہیں جن پر عمل کرنا ہوتا ہے، تو کھیل پر جو کھلاڑی عمل کرتا ہے وہ عام زندگی میں وہی فیصلے جو ہے وہ لیتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اور وہ نہ صرف کھیل کے میدان میں بلکہ عام زندگی میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے کہ تفریح مہیا کرنا۔
کھیل ایک کھلاڑی کے ساتھ ساتھ باہر بیٹھے لوگوں کو تفریح مہیا کرتے ہیں۔ مثلاً فٹ بال کا میچ ہو تو ہزاروں کی تعداد میں کھلاڑی یا لوگ میچ دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور اپنے کھلاڑیوں کو دعوت دیتے ہیں اور ان کے کھیلنے کے انداز سے تفریح حاصل ہوتی ہے۔ کھیل ہی صرف ایسی چیز ہیں جو باہر بیٹھے لوگوں کو تفریح مہیا کرتے ہیں۔ کھیل جو ہے وہ کھلاڑی کے ساتھ ساتھ باہر بیٹھے لوگوں کو تفریح مہیا کرتے ہیں۔ اب فٹ بال سے بھی زیادہ یہاں کرکٹ کی اگزامپل دینی چاہیے تھی کہ کرکٹ کا میچ ہوتا ہے، نہ صرف اسٹیڈیم بھرے ہوتے ہیں بلکہ گراؤنڈ سے باہر جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں تماشائی بیٹھے ہوتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ کروڑوں کی تعداد میں، اربوں کی تعداد میں جو ہے وہ ٹی وی پر گھر بیٹھے اس میچ سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو تفریح جو ہے، ایک کھیل جو ہیں وہ تفریح مہیا کرتے ہیں۔ کوئی بھی گیم ہو، کوئی بھی میچ ہو رہا ہو، اس سے جو ہے وہ تفریح حاصل ہوتی ہے اور کھلاڑی جو ہیں جو باہر بیٹھے تماشائی ہوتے ہیں وہ کھلاڑیوں کو دعوت دیتے ہیں، ان کے کھیلنے کے انداز کی تعریف کرتے ہیں اور ظاہر ہے اس سے پیسہ بھی آتا ہے۔ ظاہر ہے جو لوگ دیکھیں گے اس کو، اس سے پیسہ بھی ان کو ملے گا، شہرت بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی اور ان کا کردار بھی اچھا ہوگا، معاشرے میں ان کی عزت ہوگی، ان کو جو ہے وہ اعلیٰ مقام عطا کیا جائے گا۔ تو اس سے جو ہے وہ تفریح حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 16 پر ہے قابل فخر شہری بنانا۔ ٹھیک ہے، کھیل کے افراد کو اس قابل بنا دیتے ہیں کہ وہ معاشرے میں رہتے ہوئے فخر محسوس کریں۔ ظاہر اب دیکھیں آپ نے جو ہمارے مشہور کرکٹر پلیئرز ہیں یا ہمارے کبڈی کے پلیئرز ہیں یا ہمارے بیڈمنٹن کے پلیئرز ہیں، ٹیبل ٹینس کے پلیئرز ہیں، کسی بھی گیم کے پلیئرز لے لیں، وہ افراد کو جو ہے ان کو مقبول بناتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے میں جہاں وہ جاتے ہیں لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لوگ ان سے ملنا جلنا بات کرنا پسند کرتے ہیں، یعنی کہ ان سے ہر کوئی ملنا چاہتا ہے۔ اور کھیل جو ہوتے ہیں وہ ایک فرد کو جو ہے مختلف افراد سے ملنے کا، مطلب یہ نہیں کہ وہ ہیرو بن جاتے ہیں تو وہ لوگوں سے ملتے نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگوں سے ملتے ہیں، لوگوں سے بات کرتے ہیں اور ان کے ساتھ پیار اور تعاون سے جو ہے وہ پیش آتے ہیں۔ اگر کسی کھلاڑی کو کوئی چوٹ لگ جاتی ہے تو سب اس کی تیمارداری کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کھیل کے قوانین کا احترام ہر کھلاڑی پر لازمی ہے۔ یہی قانون کا احترام ایک دوسرے سے ملنا اور ان کی تکلیف میں شریک ہونا ہے، عام زندگی میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ایک کھلاڑی عام لوگوں کی نسبت معاشرے کے قوانین کا زیادہ احترام کرتا ہے اور یہی چیزیں اس کو قابل فخر شہری بناتی ہیں۔ کھیل افراد کو بہت زیادہ اس قابل بناتے ہیں کہ وہ معاشرے میں رہتے ہوئے فخر محسوس کریں۔ ہاں جی، اور دیکھیں اگر کھیل کے میدان میں اگر کسی کھلاڑی کو کوئی چوٹ لگ جاتی ہے تو سارے ساتھی جو ہیں وہ دوڑ کر آتے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اس کو ہمت دیتے ہیں، اگر چوٹ زیادہ ہے تو اس کو ہاسپٹل پہنچاتے ہیں۔ اور نہ صرف کھیل کے میدان میں بلکہ عام زندگی میں بھی ان کا یہی شعبہ ہوتا ہے، وہ ہر ایک سے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں، قوانین کا احترام کرتے ہیں، ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، بہن بھائیوں سے پیار کرتے ہیں، چھوٹے بچوں سے شفقت سے پیش آتے ہیں، اپنے ہمسائے ارد گرد کے لوگوں، ایون کہ اپنے جو ان کو جو لوگ پسند کرتے ہیں ان سے بھی وہ اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں۔ جب ان کے پاس آٹوگراف لینے کے لیے آتے ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے ان سے ملتے ہیں، ان کو آٹوگراف دیتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں کھیل کے میدان میں ہی آتی ہیں۔ ایک فرد جو ہے وہ کھیل کے میدان میں یہ سارا کچھ سیکھتا ہے، جب وہ یہ سیکھ لیتا ہے تو اس سے عام زندگی میں بھی اپلائی کرتا ہے۔ پھر ہے کردار کی تشکیل۔ تو کھیل جو ہوتے ہیں وہ کردار کی تشکیل کرتے ہیں۔ جو افراد کھیل میں حصہ لیتے ہیں ان کے کردار کی تشکیل ہوتی ہے، وہ برائیوں سے جو ہے وہ بچے رہتے ہیں۔ کھیل ایک کھلاڑی کو اس بات پر مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ اپنی توجہ جو ہے وہ اپنی صحت اور کھیل پر دیں اور برائیوں سے بچیں۔ تو کھیل جو ہے وہ ایک فرد کی کردار سازی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اس کی تشکیل کرتے ہیں اور جو بھی پلیئرز ہے اگر وہ کھیل کو زیادہ وقت دیتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ برائی میں ملوث نہیں ہوتا، وہ برائیوں سے بچا رہتا ہے، کیونکہ اس کا سارا ٹائم تو کھیلوں میں لگ جاتا ہے، کھیلوں میں وہ لگا رہتا ہے، اس لیے اس کو بری چیزیں سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا اور وہ سارا دھیان جو ہے وہ اپنے کھیل پر دیتا ہے۔ اس لیے کھلاڑی جب اپنا سارا دھیان کھیل پر دے گا وہ کسی بات کو سوچے گا ہی نہیں، کسی بات کو سوچنے پر وہ مجبور ہی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہم کہہ سکیں گے کہ کھیل جو ہیں وہ ایک فرد جو ہے اس کے کردار کی
تشکیل ہے وہ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر، جس میں نے آپ کو کھیلوں کی افادیت اور اہمیت کے کچھ پوائنٹس بتائے۔ ابھی بھی ہمارا کچھ کوسچن جو ہے اس کا وہ باقی ہے انشاءاللہ تعالی۔ جو ہمارا کل کا لیکچر ہوگا اس میں آپ کو اس کے جو پوائنٹس رہ گئے ہیں وہ آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گی۔ میں اس لیے آپ کو ڈیٹیل سے سمجھاتی ہوں، بتاتی ہوں، تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ حالانکہ ہم اس کو ریوائز کر رہے ہیں، پھر بھی میں آپ کو ایسے ہی پڑھا رہی ہوں جیسے آپ فرسٹ ٹائم پڑھ رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے بہت سی بچیاں ایسی ہوں جن کا واقعی فرسٹ ٹائم انہوں نے پہلے لیکچر نہ سنا ہو، تو وہ بھی اس کو دھیان سے سنیں، یاد کریں، اور جیسے ہی کالجز اوپن ہوں گی تو انشاءاللہ تعالی اس کا ٹیسٹ لیا جائے گا۔ کل انشاءاللہ اپنے نئے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔